السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی جعل یوم الجمعۃ سید الایام والصلاة والسلام علی محمد خیر النام وعلی آلہ واصحابہ الکرام، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہاں پر جمع ہو کر کچھ کہنے سننے کی توفیق نصیب فرمائی۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو نماز جیسی بفضیلت والی چیز عطا فرمائی۔ میرے عزیزوں، میرے ساتھیوں، میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی ایک سورت سورہ جمعہ، جس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والوں، میں نے جو آیت پڑھی وہ اسی سورت کی آیت ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے اے ایمان والو، جب تمہیں جمعہ کے دن آذان دی جائے یعنی نماز کے لیے پکارا جائے تو تم لوگ اللہ کے ذکر کی طرف چل کھڑے ہو جاؤ، اللہ کے ذکر کی طرف چل کھڑے ہو جاؤ اور خرید و فروخت بند کر دو، یعنی بیچنا اور خریدنا بند کر دو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں، یہ کسی کا حدیث نہیں، یہ کسی عالم نے نہیں کہا، یہ کسی مفتی نے نہیں کہا، یہ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، قرآن عظیم و شان میں فرمایا کہ اے ایمان والو، جب تمہیں جمعہ کے دن پہلی آذان دی جائے تو تم اپنے خرید و فروخت کو بند کر دو اور اللہ کے لیے چلے آ جاؤ، اللہ کی نماز کو پڑھنے کے لیے چلے آ جاؤ، تیار ہو جاؤ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو میرے عزیزو دوستو، اسلام جس طرح اجتماعیت پر یعنی جمع ہونے پر، ایک ساتھ ملنے پر زور دیتی ہے، اس طرح نہ کسی قوم نے دیا، نہ کسی مذہب نے دیا، نہ کسی بادشاہ نے دیا ہے، نہ دے رہے ہیں۔ اجتماعیت پر صرف اسلام زور دیتی ہے۔ میرے بھائیوں، صحابہ اکرام کے دور مبارکہ میں اگر کوئی شخص نماز پڑھنے نہ آتا تو صحابہ سمجھتے یا تو وہ کہیں گیا ہوا ہے یا بیمار ہوا ہے، اسی لیے نماز پڑھنے نہیں آیا۔ آج افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم مسلمان نمازوں کو چھوڑتے جا رہے ہیں۔ میرے عزیزو دوستو بھائیو، اللہ تعالی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص نماز کو قضا کر دے، چھوڑے گا نہیں، یعنی اصل پڑھا نہیں، نماز قضا کرا مطلب اب پڑھیا نہیں، بعد میں پڑھ لیا، نماز کا جماعت کا چھوڑ کو بعد میں پڑھ لیا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا 1,28,00,000 سال سے بھی زیادہ وہ جہنم میں جلے گا، صرف ایک نماز کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ تو سوچئے میرے بھائیوں، سوچئے میرے بزرگوں کہ ہم روزانہ کتنی نمازوں کو چھوڑتے ہیں۔ 1,28,000 سال، 1,28,00,000 سال سے بھی زیادہ، تقریباً کیا فرمایا نبی علیہ السلام نے؟ تقریباً 1,28,00,000 سال سے بھی زیادہ سال ایک نماز کو قضا کرنے پر جہنم میں جلے گا۔ تو سوچئے کہ ہم کتنی نمازوں کو قضا کر رہے ہیں۔ ارے قضا تو دور، یہ سوچئے کہ ہم کتنی نمازوں کو چھوڑ رہے ہیں۔ قضا کرنے پر ہی اتنا گناہ تو چھوڑنے پر کتنا گناہ۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، صحابہ علیہ السلام کے دور مبارکہ کا تو آپ نے سن لیا کہ کیسے وہ لوگ، ان لوگوں کا ایمان تھا۔ علماء نے لکھا ہے کتابوں میں کہ کوئی بھی کتنا بھی بڑا ولی کیوں نہ بن جائے، کتنا بھی بڑا اللہ کا بندہ کیوں نہ بن جائے، کتنا بھی بڑا آدمی کیوں نہ بن جائے، کوئی صحابہ کے مبارک
رتبے تک نہیں پہنچتے۔ صحابہ علیہ السلام کا ایمان ہی الگ تھا۔ تو میں واپس بات پر آتا ہوں۔ تو اسی طرح جب ہم نمازوں کو آتے ہیں تو ہم اپنے محلے کے لوگوں سے ملتے ہیں، اجتماعیت یعنی جمع ہونا۔ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بالغ، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کی نماز فرض فرمائی۔ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ 5 وقتہ نماز بارگاہ الہی میں سجدہ ریزی کرے۔ میرے دوستو، اصل بات میرا یہ ہے کہ جمعہ کے دن کی فضیلت آج ہم مسلمانوں کو پتہ نہیں، چھوڑ رہے ہیں، اسے نظر انداز کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، نبی علیہ السلام کے ایک حدیث مبارکہ ہے جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کا دن عید کا دن ہے، جمعہ کا دن عید کا دن ہے، جمعہ کے دن کو عید کے دن کی طرح خوشیوں سے مناؤ۔ آج ہم ایسی حالت میں ہیں کہ ہمیں جمعہ کا دن یاد تک نہیں ہوتا، روزانہ کی طرح اٹھ کر کاموں میں چلے جاتے ہیں۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، جمعہ کے دن کی بڑی فضیلتیں آتی ہیں۔ ان میں سے پہلی فضیلت، اگر کوئی شخص جمعہ کے دن اپنے گھر والوں پر 1 روپیہ خرچ کرے تو اسے 70 گنا زیادہ ملتا ہے، 70 روپیوں کا ثواب ملتا ہے۔ دوسری فضیلت، جمعہ کے دن رحمت کے فرشتے ہزاروں گھر پر آتے ہیں۔ تیسری ایک عمل ہے، سورہ کہف، جمعہ کی نماز کے بعد پڑھیں گے تو گھر میں سے شیطان بھاگ جاتا ہے، گھر میں لڑائیاں جھگڑے یہ ختم ہو جاتے ہیں۔ چوتھے، جمعہ کی نماز کے جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد 80 مرتبہ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، 80 مرتبہ پڑھنے پر 80 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ 80 سال کے عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ میرے عزیزوں، جمعہ کے دن کے سنتوں میں یہ آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جمعہ کے دن کو عید کے دن کی طرح مناؤ۔ جب جمعہ کے دن کی آذان دی جائے تو جلد سے جلد نہانے دھونے میں لگ جاؤ، صاف ستھرے کپڑے پہنو، عطر لگاؤ، اگر گنجائش ہو تو سرما بھی لگاؤ، اور مسجد جلدی جاؤ، امام کے قریب بیٹھو، عربی ہو یا اردو ہو خطبہ سنو، اور بستی کے ہو یا محلے کے ہو مسلمان بھائیوں کے ساتھ مل کر جمعہ کی نماز بجماعت پڑھو، بڑی فضیلتیں ہیں۔ آج افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم مسلمان جمعہ کی فضیلت کو نظر انداز کر رہے ہیں، جمعہ کے عبادتوں کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ اگر مسلمان اسی طرح اللہ تعالیٰ کے احکاموں کو، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو ہمارے اوپر فرض کیا ان چیزوں کو، اسلام کے اذکار کو، جمعہ کے اذکار کو اگر اسی طرح نظر انداز کریں گے تو ہم میں اور کافروں میں فرق ہی کیا رہ گیا ہے۔ میں آپ حضرات سے پوچھتا ہوں کہ جمعہ کو چھوڑ دیتے ہیں، جمعہ کے دن بھی کام میں لگے ہوتے ہیں، نمازوں کو چھوڑتے ہیں، تو ہم لوگوں کو مسلمان کہنے کا کیا حق ہے؟ مسلمان وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکام کو قبول کرے، اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، نبی علیہ السلام کو نبی مانے، اور نبی علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرے، جان کر عمل کرے، وہی مسلمان کہلاتا ہے۔ آج ہمارا حالت یہ ہے کہ افسوس یہ بات کا ہے کہ ہم لوگ نمازوں کو قضا کرتے ہیں، نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ دیکھیں کتنی بڑی عذاب ہے، کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا سزا اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں دیں گے کہ ایک نماز کو قضا کرنے پر 1,28,00,000 سال سے بھی زیادہ جہنم میں جلنا پڑے گا۔ تو دیکھیے میرے ابھی، تو میں اس تقریر کے کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نماز مسلمان کی پہچان ہوتی ہے، نماز مسلمان کی پہچان ہوتی ہے۔
اگر کوئی شیخ کہے تو آپ کہتے ہیں کہ ہاں یہ فلاں خاندان کا ہے، اگر وہ پٹھان کہے تو کہتے ہیں کہ یہ فلاں خاندان کا ہے. اسی طرح اگر نماز پڑھتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یہ مسلمان اسلام کا ہے، یہ مسلمان ہے، اسلام سے تعلق رکھنے والا ہے، اسلام پر ایمان، اسلام پر چلنے والا ہے، اللہ کو ماننے والا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے والا ہے، اللہ کو ایک جاننے والا ہے. نماز اگر پڑھیں گے تو ہمارے ہی فائدے ہیں، نماز پڑھنے سے کوئی نقصان نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم نماز پڑھو تو میرا کوئی فائدہ نہیں، اگر تم نماز چھوڑ دو تو میرا کوئی نقصان نہیں. اگر تم نماز پڑھتے ہو تو تمہارا فائدہ ہے، اگر تم نماز نہیں پڑھتے ہو تو تمہارا نقصان ہے. کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نماز کی ایسی پکڑ کریں گے کہ باقی سبھی نیک اعمال کر چکے ہوں گے ہم، بس نماز چھوٹی ہوگی. اللہ تعالیٰ ان سبھی نیک اعمال کو نظر انداز کریں گے. جس طرح ہم نے نماز کو نظر انداز کیا اس طرح اللہ تعالیٰ ہمارے نیک اعمال کو نظر انداز کر کے ہم کو جہنم میں جلائیں گے، جہنم میں پھینک دیں گے. دیکھیے ایک نماز کو چھوڑنے کی سزا 1 کروڑ 28 لاکھ سال جہنم میں لگے. 28 لاکھ سال. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ کوئی عالم نہیں کہہ رہے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے. اگر کوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام اگر کوئی بات کہے تو وہ دلیل کے ساتھ کہتا ہے. یہ دلیل ہے میرے پاس، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہے کہ ایک نماز کو چھوڑنے کی وجہ سے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جہنم میں 1 کروڑ 28 لاکھ سال جلائیں گے، سخت عذاب میں مبتلا کریں. تو میرے دوستوں بزرگوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقتہ نماز بجماعت پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے. چند آخری اشعار کہنا چاہوں گا. قوم مذہب جو نہیں وہ تم بھی نہیں، قوم مذہب سے جو نہیں وہ تم بھی نہیں، جذب با اہم جو نہیں وہ محفل انجم نہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. آمین. والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم